وہ 1000 کے قریب جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی نہ صاف شفاف الیکشن کرانے کے حوالے سے آرٹیکل 62 اور 63 کی آئینی درخواست دائر کی ہوئی تھی اور میاں اسلم اقبال کی جو آئینی درخواست تھی اس پہ آج سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی کی کورٹ میں عدالت کو بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن کا کام صاف شفاف آرٹیکل 218(3) کے تحت صاف شفاف کروانا ہے اور تمام ایگزیکٹو وفاق میں اور صوبے اس پہ عمل درآمد کرنا لازمی ہے۔ سپریم کورٹ نے 22 دسمبر کو کہا اور الیکشن کمیشن کے ذمہ یہ ٹاسک لگائی، مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں آئین ٹوٹ رہا ہے اور الیکشن کمیشن اپنے حکام پر عمل درآمد کروا نہیں رہا۔ جہاں توہین الیکشن کمیشن ہو رہی ہے وہ توہین عدالت بھی ہو رہی ہے۔ 90% جو کاغذات ہیں وہ بے بنیاد گراؤنڈز پر خارج کیے ہیں۔ اشتہاری کوئی پروویژن نہیں ہے اشتہاری کے حوالے سے۔ پرپوزر اور سیکنڈر کو وہاں پہنچنے دینا تھا، انہیں پہنچنے نہیں دیا گیا۔ عدالت کے سامنے یہی چیزیں رکھی ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا، پولیس کا کام نہیں ہے یہ والا۔ کیوں روک رہی ہے ان کو؟ اور 90% سے زیادہ جو اپیلیں ہیں لاہور ہائی کورٹ ایک آرڈر کے ساتھ فیصلہ کر سکتی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 187(2) کے تحت سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرانا ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ ہائی کورٹ کو شاید ہائی کورٹ میں اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے الیکشن اپیلوں کا، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ 62 اور 63 کے 6 پرنسپل ہیں۔ ایک دوہری شہریت، بڑی واضح طور پر سزا یافتہ، اگر آپ ٹیکس ڈیفالٹر ہے، لون ڈیفالٹر ہے یا اسٹیٹ ڈیفالٹر ہے، یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ نااہل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن ریٹرننگ آفیسر کا اب کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کسی ایک افسر نے لکھ دیا کہ جناب آج سے تازہ ترین بل دینا ہے، اس بنیاد کے اوپر جناب یہ اشتہاری ہے۔ اور سب سے مزیدار جو بات ہے کہ بڑی کمال کی بات ہے، پروپوزر اور سیکنڈر کو نہیں پہنچا جا سکتا۔ عدالت سے آج گزارش یہی کی ہے کہ عدالت نے ریمارکس سے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے۔ ہم نے کہا سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرٹیکل 187(2) اس ہائی کورٹ کو اختیار دیتا ہے۔ اب ذمہ داری ان ہائی کورٹ کے اوپر ہے۔ آرٹیکل 17 اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت یعنی میاں اسلم اقبال میں کیا ہوا کہ پروپوزر اور سیکنڈر کو عدالت نے حکم بھی جاری کیا، مگر اس کے باوجود بھی کمپلینٹ اگر فائل کرنی ہے، کوئی استغاثہ کرنا ہے تو ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ ہائی کورٹ اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کرے اور مناسب آرڈر جاری کرے۔ صاف شفاف الیکشن کروانا جہاں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہاں عدالتوں کی ڈیوٹی ہے۔ کیا کوئی ویب سائٹ پہ ڈیٹا اویلیبل ہے؟ کیا ہر چیز ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے؟ صرف چند چیزیں ہیں جو ڈیٹا جو اویلیبل نہیں ہونی چاہیے، دوہری شہریت، سزا یافتہ یا ٹیکس ڈیفالٹر وغیرہ۔ اس کے علاوہ باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے کہا اسٹیج کے اوپر میں نے کہا جی ہم تو 2013 سے لگے ہوئے ہیں نا، ہم تو صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری اگر پوری کرتا تو 1000 کے قریب جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی نہ، اور یہ کسی طرح سے بھی الیکشن التوا کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے ہماری۔ الیکشن وقت پہ ہو، 100% ہو، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن پتہ تو ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی ہے۔ ہر چیز ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہونی چاہیے۔ عدالت نے کیس کی سماعت اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ ایسا سوال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما پیپرز کیس میں پاناما پیپرز کیس میں محترم نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی قرار دیا تھا۔ وہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ان فیلڈ ہے، وہ ریکال نہیں ہوئی، وہ سیٹ اسائیڈ نہیں ہوئی، اور جب تک وہ ججمنٹ سیٹ اسائیڈ نہیں ہو جاتی تب تک میرے نزدیک جو ہے وہ اہل نہیں ہے وہ الیکشن لڑنے کے، اور چونکہ لائف ٹائم بین ایگزسٹ کرتا ہے، لہذا میں بلکہ جو لیگل فریٹرنیٹی ہے اس کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر نیشنل ڈبیٹ ہو جو پوری پاکستانی قوم دیکھے، اور وہاں پہ بھی اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا جو لائف ٹائم بین ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر ان کو اجازت ہونی چاہیے، اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر
جی میں نے دائر کیا تھا اعتراض. میرا اعتراض جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا اور وہ اعتراض مجھے 29 تاریخ کو واپس کر دیا گیا. اس کے بعد پھر میرے پاس کوئی چارہ جوئی نہیں تھی. میں نے جو ٹی سی ایس کیا اور ٹی سی ایس ان کو ریسیو بھی ہوا اگلے دن 2 بجے کے قریب. تو 5 بجے جب لسٹ لگی ہے تو ان کے کاغذات منظور کر دیے ہیں, میرے کاغذات ریجیکٹ کر دیے ہیں. اب میرے کاغذات ریجیکٹڈ ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, اور مجھے یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کے کاغذات کیوں ریجیکٹ کیے ہیں. مجھے تو صرف اس لسٹ سے پتہ چلا ہے جس لسٹ کے اوپر میں نہیں ہوں اور وہ ہیں.